बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपाया फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के सदक़े रुज़क़ैन अपनी बेपाया नेमतों और रहमतों से मालामाल फरमाया है। उस पाक परवरदिगार की बारगाह में जिस कदर भी हम सजदहाए शुक्र बजा लाएँ कम हैं। यकीनन जब बंदा रब तबारक व तआला की नेमतों पर शुक्रगुजारी करता है और नेमतों की कदरदानी करता है तो रब्बे करीम अपनी नेमतों में और अपने फजल करम में और इजाफा फरमाता है। उसका वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नेमतों में और खूब इजाफा और बरकत अता फरमाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की अगर नाक़दरी की जाती है तो उसका जलाल मुलाहज़ा कर कीजिए कि किस तरीके से वो फरमाता है वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, मेरे एहसानात की नाक़दरी की तो जान लो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो रब तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत तो ये है कि जो हम हर सांस में पाते हैं, एक एक सांस में रब की दो नेमतें हैं। सांस अंदर जाती है तो ये उसकी एक नेमत है और बाहर आती है तो ये उसकी एक नेमत है। गोया हर सांस में अल्लाह की दो नेमतें हमें मिलती है। इस हवाले से उसकी नेमतों की तरफ हम तवज्जो करें तो नेमतों का शुमार हिसाब मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो और शुमार करना चाहो तो तुमसे हो नहीं सकेगा, तुम शुमार नहीं कर पाओगे। तो अल्लाह की बेपाया नेमतों में एक नेमत और रहमत जो उसने हमें अता फरमाई है रमज़ान मुक़द्दस के बाबरकत महीने की शक्ल में है। मुक़द्दस महीना जो रमज़ान मुबारक का है सरासर अज़ अव्वल त आखिर रहमतों और बरकतों का मुबारक और मुक़द्दस महीना है। उसके अंदर खालिक़ कौनैन की बेपाया नेमतें और रहमतें बंदों को मिलती हैं। रब्बे करीम ने उस मुबारक महीने को जो शान व अज़मत अता फरमाई है, हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी जो फजीलतें बयान फरमाई है अहादीस करीमा में तफसील से हमें मिलती है। इख्तिसारन हम कुरान करीम के और अहादीस करीमा के हवाले से चंद ज़रूरी बातें आपके गोशेगुजार करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस मुबारक महीने की निस्बत रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल फरमाया गया। इस महीने का तारुफ रब्बे करीम ने नुज़ूल कुरान के हवाले से फरमाया है कि ये कुरान करीम के नाजिल किए जाने का महीना है। कुरान करीम सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत का सर चश्मा है। रब ने उस मुबारक कलाम को इस मुबारक महीने में नाजिल फरमाकर इस महीने की इज़्ज़ो शान को बुलंद व बाला ज़ाहिर फरमा दिया। उस मुबारक महीने की खुसूसियत ये है कि इसमें रब्बे करीम ने अपने बंदों पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए। इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी व परहेज़गार बन जाओ। रब्बे ज़ुल जलाल ने अजीम तरीन इबादत रोज़े की इस मुबारक महीने में फ़र्ज़ फरमाई है और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। सुनन नसाई शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है और सुनन इब्न माजाह शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है। कंज़ुल उम्माल में भी ये रिवायत मौजूद है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़रज़ अलैकुम सियाम रमज़ान व सननतु लकुम क़ियामहु फमन सामहु व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन दुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुह, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं और मैंने रमज़ान के क़ियाम व तरावीह को अपनी सुन्नत करार दिया है। बस जो कोई उम्मती ईमान और इखलास के साथ रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करे और तरावी का क़ियामुल लैल का अहतमाम करे तो वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक व साफ निकल आता है जैसा कि वो उस दिन था जिस दिन कि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। कितना करम है उस करीम का कि रोज़ों की शक्ल में और तरावी की शक्ल में हमारे गुनाहों से छुटकारे का इंतज़ाम फरमा दिया है। और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बिशारत दे रहे हैं कि रब ने रोज़े फ़र्ज़ किए और मैंने तरावी की सुन्नत मुक़र्रर फरमाई। और रमज़ान मुबारक का चाँद जैसे ही नज़र आता है खुशियों की कैफियत लोगों में पैदा हो जाती है। मसरतों में लोग फूले नहीं समाते, खुश हो जाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल की नेमतों से इस्तिफ़ादे का फिर मौका रब ने हमें अता फरमाया है।
ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جاتی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ہر مسجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پھر صبح صادق سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، سحر کا اہتمام ہوتا ہے، پھر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جنسی خواہشات سے رکے رہتے ہیں، روزے کی عبادت ادا کرتے ہیں۔ لیکن لطف تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مبارک مہینے میں جو دو عبادتیں مقرر فرمائی، خصوصی عبادتیں، ایک تو روزوں کی شکل میں، ایک تراویح کی شکل میں۔ روزے خود سے مقرر فرمایا، تراویح اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے مقرر فرمایا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور تراویح سنت ہے، لیکن چاند جیسے ہی نظر آتا ہے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر روزے رکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ تراویح سنت ہے، یہ ہو سکتا تھا کہ رمضان کا چاند دکھنے کے بعد صبح صادق سے روزہ رہیں، پھر روزہ مکمل ہونے کے بعد آنے والی رات سے تراویح کا اہتمام کریں، مگر فرمایا گیا نہیں، ایسا نہیں، پہلے تراویح پڑھی جائے پھر روزوں کو رکھا جائے۔ تراویح سنت ہے، روزہ فرض ہے، تو رب ذوالجلال نے اس مہینے کے ذریعے سے پہلے سے ہی پیغام یہ دیا کہ میرے بندو، جو میرا فرض ہے روزہ، اس میں آنا ہو تو میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سنت تراویح کی شکل میں جو تمہیں ملی ہے اس کو ادا کر کے آؤ۔ فرض میں داخلہ سنتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، سنتوں کا جتنا تم اہتمام کرو گے فرض کی برکتوں سے تم مالا مال ہوگے۔ سنتوں میں کوتاہی ہرگز نہ کرنا، یہ سنت ہی تو ہے کہ تمہیں فرض تک پہنچانے والی ہے۔ اگر رسول کریم علیہ السلام کی سنت نہ ہوتی تو تمہیں میرے فرائض بھی نہ ملتے۔ میرے فرائض بھی میں نے براہ راست اپنے بندوں کو نہیں دیے ہیں، اپنے حبیب کریم علیہ السلام ہی کی معرفت عطا فرمائے ہیں۔ الغرض مبارک مقدس مہینہ رمضان مبارک کا جو ہے اس میں دو اہم ترین عبادت رمضان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ ایک روزے ہیں، دوسری تراویح ہے۔ اس مہینے کی شان و عظمت کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں متعدد روایات موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف سے چند روایات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کے احادیث کریمہ کا جو ذخیرہ ہے وہ تمام کا تمام مقبول و معتبر ہے، لیکن سارے کے سارے ذخیرے احادیث میں صحیح بخاری شریف کو درجہ اولا حاصل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری، قرآن کریم کے بعد دیگر تمام کتابوں میں سب سے بڑھ کر معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند صحیح کے ساتھ کئی روایات اس میں درج فرمائی ہے۔ اس مبارک مہینے کی نسبت سے ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کرتے ہیں، پوری سند موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان جیسے ہی طلوع ہوا، رمضان کا چاند جیسے ہی چمک گیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الصیام فضل شہری رمضان کے باب میں، اور یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں اور دو مقامات پر آئی ہے۔ گویا یہ جو روایت ہے تین مقامات پر بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کے فوری بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے درج فرمائی ہے، جس میں رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ کہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا مقدس مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے والی روایت میں فرمایا گیا تھا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں مزید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے تین طرح کی نعمتیں ملتی ہے۔ پہلی نعمت تو کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں نہیں جائے گا، انسان کے لیے دنیا سے
رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں اس کو جانا ہے، قبر میں سوالات ہوں گے، منکر و نکیر آئیں گے، اگر صحیح جوابات دے گا تو جنت میں نہیں پہنچایا جائے گا، جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی۔ جنت کا داخلہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے، فیصلہ ہونے کے بعد کامیاب اور سعادت مندوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور ناکاموں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ جو بھی ہوگا قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام کا صدقہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حالانکہ جانا تو ہے نہیں، کھولے کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا اپنا طریقہ تو یہ ہے کہ جب کہیں جانا ہے تو اس کا دروازہ کھولتے، ورنہ پہلے سے کھول کے نہیں رکھتے، لیکن یہاں دروازے کھولے جا رہے ہیں تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رب کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے میں حبیب پاک کے غلاموں کو یہ اعزاز دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جنت کا داخلہ تمہارے لیے یقینی ہے، بس اس مبارک مہینے کی قدر کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس فوراً تم کو جنت مل جائے گی۔ جنت کی عظیم ترین نعمت و دولت تمہارے لیے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مقدر ہے، بس تم اس مبارک مہینے کی قدر کر لو، روزوں کا اہتمام کر لو، تراویح کا اہتمام کر لو، طاعت و پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو بسر کر لو۔ یہ مہینہ ضمانت دینے والا ہے کہ تمہارے لیے جنت یقینی ہے، رحمت یقینی ہے، کرم تمہارے لیے یقینی ہے۔ تو اس کا اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے شان و عظمت کے حوالے سے اس ارشاد سے دے رہے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اب ادھر تو جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، ادھر دوزخ کے دروازوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وغلقت ابواب جہنم، دوزخ کے دروازے بند۔ اور یہ حدیث پاک میں یہاں اتنا ہے، لیکن جامع ترمذی شریف کے اندر اس حدیث مبارک میں کچھ اور تفصیل بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں جو روایت درج فرمائی ہے اس کے اندر یہ کلمات موجود ہیں کہ اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومارت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام شیاطین کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو پابند کر دیا جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی آپ سماعت فرما چکے کہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کا ذکر ہے کہ اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہے فلم یفتح منها باب، کوئی اس کا دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، یعنی کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها باب، ہر دروازہ بند ہے۔ عام موقعوں پر بھی کبھی اللہ کا کرم جب ہوتا ہے تو یہ آیا ہے کہ دوزخ کا دروازہ بند ہوتا ہے، رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، مگر ہمیشہ کھلا نہیں رہتا بلکہ کچھ دیر کے لیے کھلا رہتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ بند ہوتا کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ چاند دکھنے کے بعد سے عید کا چاند دکھنے تک پورا مکمل مہینہ، خواہ 29 دن کا ہو کہ 30 دن کا، یہ شان و عظمت ہوتی ہے کہ جنت کے پورے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے مکمل بند رہتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ فرمایا جا رہا ہے فلم یفتح منها باب، کہ جنت دوزخ کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ کبھی بند نہیں رہتا، پورے مہینے بھر میں ہوتا ہے، رات میں بھی یہی حال ہے، دن میں بھی یہی حال ہے، صبح میں بھی یہی حال ہے، شام میں بھی یہی حال ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر جو حدیث مبارک ہے جس کا نمبر 682 ہے، اس کے اندر یہ کلمات وارد ہوئے جو آپ بھی سماعت فرمائے ہیں۔ اب اس میں رسول کریم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث میں کہ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سلسلۃ الشیاطین والی روایت یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مبارک ابھی آپ نے سماعت فرمائی جامع ترمذی کے اندر ان کلمات کے ساتھ موجود ہے، اور یہ حدیث شریف صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مبارک صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث مبارک امام حاکم ابو عبداللہ کی مستدرک علی الصحیحین میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث مبارک امام بہقی کی شعب الایمان میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام بغوی محی السنہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارک مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارک کو عبد بن حمید نے بھی روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی نے اپنی سنن شریف میں بھی روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارک مسند جامع شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ الغرض یہ روایت کثرت کے ساتھ احادیث پاک کے ذخیرے میں ہمیں ملتی ہے، جس میں رمضان کے حوالے سے رسول کریم علیہ السلام نے 3 شانیں بیان فرمائی ہے۔
जन्नत के दरवाजे खुले रहने की, रहमत के दरवाजे खुले रहने की, आसमान के दरवाजे खुले रहने की, और दूसरा पहलू दोज़ख के दरवाजों के बंद कर दिए जाने का, तीसरा पहलू शैतान के कैद और बंद की जिंदगी में जकड़ दिए जाने का जिक्र है। ये तीन शान ये रिवायात के अंदर मौजूद है। अब यहाँ एक बात गौर करें कि जन्नत के दरवाजे खुले रखे जाएं, दोज़ख के दरवाजे बंद रखे जाएं, या शैतानों को बंद कर दिया जाए, ये सारी बातें कुरान करीम में तो रब तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर नहीं फरमाई है। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इरशादात में मिलती है और मोतबर मुस्तनद किताबों के हवाले से मैंने आपके सामने बात रख दी है। तो यहाँ गौर करिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ जहाँ रमज़ान की फजीलत बतलाई है, वहीं हमें इस बात की भी तरफ इशारा दिया है कि ए लोगों, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को खुदा ने क्या शान अता की है, इसका भी अंदाजा करो कि हम दुनिया में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि आसमान के दरवाजे कब खोले जा रहे हैं, कब बंद किए जा रहे हैं, रहमत के दरवाजे कब खुल रहे हैं, कब बंद हो रहे हैं, जहन्नम के दरवाजों को कब खोला जा रहा है, कब बंद किया जा रहा है, जन्नत के दरवाजे कब खुले रखे जाते हैं, कब बंद किए जाते हैं। ये सारी बातें आलम गैब की है, हमारी निगाहों से पर्दे में है। न हम आज की साइंटिफिक दुनिया में तरक्की करके इसका पता लगा सकते हैं, न कोई और जराए से हम इस तक पहुंच सकते हैं। खुदा ने बताया कि बंदो, तुम्हारा इल्म नाकिस है, तुम्हारी आंखों पर इस आलम के सिलसिले में पर्दा पड़ा हुआ है, मगर मैंने जब नबी मुकर्रम को, रसूल बरहक को भेजा तो इस शान के साथ भेजा कि जहां तुम पर पर्दे हैं वहां उन पर पर्दे नहीं है, सारे हिजाबात मैंने उठा दिए। मेरे रसूल इस दुनिया में जो ज़ाहिरी चीजें उसको ही नहीं देखते हैं, बल्कि गैब के आलम में रहने वाली चीजों को भी मुलाहिजा फरमाते हैं और उसकी शान और अज़मत भी बता रहे हैं। जहां रमजान की फजीलत का बयान है, वहीं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की गैब दानी का भी बयान है। ये जो कुछ है हुजूर का इल्म अल्लाह की बारगाह का अता करता है, अल्लाह की देन है। इसीलिए तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरह निसा में फरमाया 5वें पारे में कि हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपके रब ने वो चीज़ों का इल्म अता फरमाया जिसको आप नहीं जानते थे, और ये अल्लाह का आप पर अजीम फजल है, बेइंतहा फजल है कि उसने आपको अपनी बारगाह के उलूम से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान की शान और अज़मत की बात हमारे पेश नज़र है। अब दूसरा इसका पहलू जो था कि शयातीन को बंद कर दिया जाता है, सुलसिलती शयातीन के अल्फाज है, सुफ़िदती शयातीन के अल्फाज है, वह मरदतुल जिन, शैतानों को, सरकश जिन्नों को बंद कर दिया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि इंसान जो गुनाह करता है शैतान के बहकाने से करता है। 11 महीने तक शैतान खुला हुआ है, बहकाता फिर रहा है, लेकिन रमज़ान के मुबारक महीने में उसे कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब एक सवाल पैदा होता है, हदीस पाक में जो कुछ है उस पर हमारा ईमान है, हम अकल के घोड़े दौड़ा नहीं सकते, हम पाबंद अपनी अकल के नहीं है, शरीयत के पाबंद है। समझ में आए तो भी मानना है, ना समझ में आए तब भी मानना है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि यकीनन शैतान बंद कर दिया जाता है, यकीनन हमको मानना पड़ेगा कि शैतान बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब अमली तौर पर हम देखते हैं कि इंसान रमज़ान के महीने में जो नेकी करने वाले हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन कई हम में के ऐसे अफराद भी हैं जो गुनाहों में मुब्तला हैं, जो बेहयाई के कानूनों में मुब्तला हैं, गलत काम करते हैं, पाबंदी अहकाम शरीयत का लिहाज नहीं रखते। तो अब सवाल ये होता है कि आखिर शैतान के बंद होने के बाद ये गुनाह कैसे हो रहे हैं? शैतान ही तो गुनाह करवाता है, शैतान ही तो इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है, खैर से रोकता है। अब जब वो खुद बंद हो गया तो हर आदमी का दिल पाकीज़ा हो जाना चाहिए था, हर आदमी नमाज का पाबंद, रोजे का पाबंद, तरावी का पाबंद हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग रोजा चोर भी होते हैं, तरावी को छोड़ने वाले भी होते हैं, और रमजान में लड़ने झगड़ने वाले भी होते हैं। कि लड़ाई झगड़े के वाक़ियात हमारे समाज और मुआशरे में दिखाई नहीं देते? फिर क्या बात है कि शैतान बंद होने के बावजूद ये गुनाह हो रहे हैं? तो यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है, मेरे बंदो, जब भी गुनाह होता है तो तुम शैतान पर मना करते हो कि शैतान बहकाया तो गुनाह हुआ। याद रखो, शैतान के बहकाने से ही गुनाह नहीं होता है। अगर शैतान के बहकाने से ही होता था तो रमजान में एक गुनाह भी नहीं होना था, क्योंकि वो शैतान तो बंद है, वो तो कैद खाने में पड़ा हुआ है, वो तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो पता ये चला कि गुनाह सिर्फ शैतान के बहकावे से ही नहीं होता है, बल्कि अंदर जो इंसान के साथ एक नफ्स है उसकी सरकशी से भी होता है। तो गुनाह की वजूहात दो होती है, एक शैतान का बहकावा, एक नफ्स अम्मारा की सरकशी। तो खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, जाहिरी दुश्मन को मैंने बंद कर दिया है, अब रमजान के महीने में तू अपने अंदर के दुश्मन पर पाबंदी लगा दे, ये तू कर सकता है। नफ्स तेरे कंट्रोल में मैंने दे दिया है, जरा सा तू अपने नफ्स पर बार पड़ता है तो सही, बार डालकर मेरी इबादत की तरफ झुका दे। जाहिरी कुव्वतों से जो रुकावटें आती थी वो तो बंद है, अब इस रुख पर भी तू रुकावट लगा ले। इस महीने में तू ऐसा बन जाएगा कि बाकी 11 महीनों में फिर तुझको
शैतान बहका नहीं पाएगा, इसलिए मैंने तुझे पाकीज़ा बनाने के लिए मुबारक महीना अता कर दिया है। तो शैतान बद होने के बावजूद गुनाह जो होते हैं ये हमारे अपने नफ्स की शरारत की वजह से है। एक तो शैतान बैरूनी है, एक अंदर का शैतान है जो हमें खैर से हटाने की कोशिश करता है। हमें हुक्म दिया गया है इस पर भी तवज्जो रखें, इस पर भी निगाह रखें। जैसा कि कुरान करीम फरमाता है इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स शैतान की तरफ जैसा जाता है, शैतान जिस तरह बुराई की तरफ ले जाता है, ये नफ्स भी हमें बेइंतहा बुराइयों का हुक्म देने वाला है। लअम्मारतुम बिस्सू, बुराइयों की तरफ उकसाने वाला है। इसलिए अब उस एक महीने में हम इसकी तरफ तवज्जो करके इस दुश्मन को ज़ेर कर लें। इस दुश्मन को ज़ेर करें तो कैसे करें? अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी दुश्मनों को तो बंद कर दिया, शयातीन को तो जकड़ दिया है, कैद खानों में उनको डाल दिया है, लेकिन अब हमारा जो अंदर का दुश्मन है इसको हम कैसे रोक लगाएं? हमारे हवाले कर दिया और हम अपने उस दुश्मन को देखते ही नहीं, तो उसको हम दफा कैसे करें? उसके शर से बचें कैसे? दुश्मन सामने होता है, उसकी ताकत का अंदाजा भी होता है, उसके हथियार को देखते हैं तो हम उससे बढ़कर ताकत इख्तियार करके उसको रोक सकते हैं, उससे बढ़ के ताकत वाले को लाकर उसका पंजा पकड़ सकते हैं। लेकिन जो दुश्मन हमारे पहलू में छुपा हुआ है वो दिखाई तो नहीं देता, बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, उससे हम कैसे मुकाबला करें? तो रब्बे करीम ने हमें ऐसा महरूम नहीं रखा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में मालामाल रखा। फरमाया मेरे बंदो ये जो रोजे मैंने मुकर्रर किए लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें मुत्तकी बनाने के लिए मैंने मुकर्रर किए, क्योंकि नफ्स तुम्हारा जो सरकशी की तरफ ले जाता है, खूब खाने की वजह से ले जाता है, खूब पीने की वजह से ले जाता है, बेइंतहा खाना पीना होता है तो सरकशी की तरफ ले जाता है। नफ्सानी ख्वाहिशात जो होते हैं, मियां बीवी के ताल्लुकात यकीनन जायज़ तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रखे हैं, इसमें अजर व सवाब भी है, लेकिन हर चीज़ की कसरत इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती है। कसरत से उसमें इंसान मसरूफ रहता है तो नफ्स को ग़िज़ा मिलती है, वो कवी होता है, वो ताकतवर होता है, इंसान की रूहानी कुव्वत कमज़ोर होती है, नफ्स और रूह मशमकश होती है, मुकाबला होते रहता है। रूह नेकी की तरफ ले जाने वाली कुव्वत है, नफ्स बुराई की तरफ ले जाने वाली कुव्वत है। अब ऐसे वक्त में इस दोनों की जंग के दरमियान इंसान की कामयाबी का सबब क्या होगा? तो रब्बे जुल जलाल ने उसका कामयाबी का रास्ता बता दिया कि रोजे का तुम एहतमाम करो। जब तुम रोजा रहोगे, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से रुके रहोगे तो खुद ब खुद तुम्हारा नफ्स कमजोर होगा। नफ्स की ताकत जब कमजोर होगी तो जरूरत इस बात की है कि रूह की ताकत को बढ़ाया जाए, क्योंकि दो आपस में मुकाबला करने वाले, दो लड़ने वाले हैं, एक की ताकत कमजोर है, दूसरे की ताकत उसके मुकाबले में ज्यादा है, तो वो फतह पाएगा, ये शिकस्त खा जाएगा। लेकिन दोनों में बराबर बराबर हो तो फिर मुश्किल होगी, जिसकी ताकत बढ़ जाएगी वो उसको मगलूब कर देगा। तो रब्बे करीम ने हबीबे करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में ऐसा फजल फरमा दिया कि नफ्स की कुव्वत को कमजोर करने के लिए रोजा रख दिया। खाना पीना और इज़्दिवाजी ताल्लुकात से रुके रहना, ये तीन चीजों की पाबंदी लगाकर फरमाया कि तुम इसका एहतमाम करोगे तो तुम्हारा नफ्स कमजोर होगा। अब इधर का दुश्मन कमजोर है, उधर खैर की तरफ ले जाने वाले को कवी करना है, तो फरमाया मेरे महबूब आप कुछ रकात का इजाफा फरमा दें। 5 नमाजें मैंने फर्ज की है, अब एक तरावी आप अपने तौर पर अपनी उम्मत को अता कर दें। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तरावी की सुन्नत अता करके ये हमें फजल व करम से मालामाल कर दिया कि जब तुम तरावी पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो तो रूह को कुव्वत होगी। रोजे से ये दुश्मन कमजोर हो चुका था, रूह और मजीद तरावी में ताकत व कुव्वत पाकर बढ़ जाती है, तो रूह की ताकत जब जायद हो जाती है, नफ्स कमजोर हो जाता है, जब मुकाबले की बात आती है तो नफ्स रह जाता है, रूह गालिब आ जाती है, इंसान मुत्तकी व परहेजगार बन जाता है, अल्लाह के अहकाम पर चलने वाला बन जाता है। तो गरज के अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने में वो इंतजाम कुदरत फरमा दिया है। क्या उसका इंतजाम है कि रहमतों के दरवाज़ों को खोल दिया, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया, फज़ल व करम के दरवाज़ों को खोल दिया, इनाम व इकराम के दरवाज़ों को खोल दिया और फिर अपने गज़ब के दरवाज़ों को बंद कर दिया। जहन्नम खुदा के गज़ब का मुकाम है, जहन्नम खुदा के जलाल का मुकाम है, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी की जगह है, उसके दुश्मनों का मुकाम है। रब्बे करीम ने उस पर दरवाज़ों पर ताला डलवा दिया और फरमाया कि अब कोई दरवाजा खुला नहीं रहेगा। मेरे महबूब के गुलामों, ये मौका तुमको दिया गया, तुम ज्यादा से ज्यादा कदर करके इसकी रहमतों और बरकतों से अपने दामन मुराद को भरते चले जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यही जामे तिर्मिज़ी की इसी रिवायत के अंदर आगे इरशाद है, वयुनादी मुनादिन, एक मुनादी रमजान में ऐलान करता है, निदा करता है, सदा देता है, एक अल्लाह की बारगाह से एक मुनादी होता है, फरिश्ता आवाज देता है, कुर्बान जाएं हम गुनाहगार क्या फरिश्ते को देख सकेंगे?
کیا اس کی آواز کو سن سکیں گے؟ یہ ہماری کان کی طاقت ہے کہ ہم اس کو سن نہیں سکتے، یہ ہمارے نگاہوں کی طاقت اتنی ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرشتہ تو کیا عالم غیب کی مخلوق ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم دیکھ سکتے نہ سن سکتے۔ ہمارا یہ علم کا کمال ہونے کے باوجود یہ پہلو بھی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے نہ سنتے ہیں۔ مگر رسول کریم علیہ السلام کو خالق کونین نے لباس بشری میں بھیجا، مگر کیا آنکھیں عطا فرمائی، کیا کان عطا فرمائے کہ حبیب کریم علیہ السلام اس عالم کی مخلوق کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی صداؤں کو سنتے بھی ہیں۔ تبھی تو فرما رہے ہیں ینادی و ینادی منادٍ، ایک منادی اعلان کرتا ہے، ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، نیکی کا تو طلبگار ہے تو پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ جنت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اب پیچھے کیوں رہتا ہے؟ آگے بڑھتا جا، رحمتیں تیرا مقدر ہے، انعام تیرا مقدر ہے، کامیابی تیرا نصیب ہے، آگے بڑھتا جا۔ ایک منادی کا یہ اعلان، اس کی یہ ندا ہوتی رہتی ہے، اور اعلان یہ بھی ہوتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے، اے فتنہ مچانے والے، اے لڑائی جھگڑا کرنے والے، اے بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں رہنے والے، اقصر، باز آ جا، اب بھی تجھے کیا سمجھنے کا موقع نہیں آیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وقت وہ نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائے، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اگر اب نہ سمجھیں تو پھر سمجھنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اب نہ سمجھیں تو سمجھنے کا موقع کون سا ہوگا؟ یہ ندا ہوتی ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ جا، اے شر کے چاہنے والے، برائیوں کے کرنے والے، برائیوں کا ارادہ کرنے والے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے فضل و کرم کے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر رات جہنم سے لوگوں کے چھٹکارے کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کی خاص عنایت یہ ہوتی ہے کہ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، دوزخ سے لوگوں کو چھٹکارا ملتا ہے۔ دوزخ میں جانے والے جو ہیں عمل کی وجہ سے جو جہنم میں جانے کے قابل ہو چکے تھے، رمضان کی برکتوں سے اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، اب ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کے لیے رضوان ہے، ان کے لیے غفران ہے، ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے راحت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے برکت ہے، ان کے لیے سعادت ہے۔ یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، وَذَلِكَ اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارک جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ حدیث مبارک ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، یہ حدیث مبارک سنن نسائی میں موجود ہے، یہ حدیث مبارک مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، یہ حدیث مبارک مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، یہ حدیث مبارک کو عبد بن حمید نے روایت فرمایا ہے، امام بغوی نے روایت فرمایا ہے، اور مسند جامع میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ الغرض نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے اس مبارک مہینے کی شان و عظمت کے یہ پہلو ہمارے سامنے واضح اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس مبارک مہینے میں جہاں پر یہ شان اور عظمت بیان فرمائی، وہیں ایک اور حدیث مبارک کی سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہی بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، حدیث کا نمبر ہے 1901 حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارک اسی بخاری شریف کے اندر 35 نمبر پر بھی گزر چکی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو خوش نصیب ایمان اور اخلاص کے ساتھ، سب سے پہلے ایمان شرط ہے، جب تک ایمان اور عقیدہ نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ ایک اور شرط ہے، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دکھانے کے لیے یا لوگوں میں بہت زیادہ پرہیزگار ہے کہہ کر مشہور کروانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دنیا میں تو شہرت مل جاتی ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی نعمت، کوئی رحمت، کوئی راحت، کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں رہتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی غرض سے اجر و ثواب کو ہی پانے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کا اور خاص طور پر سرکار فرماتے ہیں شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے پورے اخلاص کے ساتھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث مبارک کو صاحب مشکات نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس حدیث مبارک کو حضرت سیدنا ابو الحسنات فخر المحدثین سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجدد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے زجاج المصابیح شریف میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جو بخاری مسلم کے حوالے سے روایت میں اور مزید تفصیلی کلمات موجود ہیں کہ من
صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 باتوں کا ذکر ہے. جو رمضان کے روزے رکھے گا اس کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے. جو رمضان میں تراویح پڑھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے. جو رمضان میں شب قدر کا قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے. لیکن ہر جگہ شرط ہے ایمان اور اخلاص. ایمان و اخلاص سے جو یہ 3 کام کرے گا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے, تراویح ایک عبادت ہے, شب قدر ایک عبادت ہے. تینوں عبادتوں پر ایک ہی قسم کا ثواب ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. تو روزے سے گناہ معاف ہو گئے تو پھر تراویح سے کیا ہوگا؟ تراویح سے پھر دوبارہ کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ روزے کی فضیلت میں بھی آ رہا ہے کہ روزے رکھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے. پھر رمضان کے قیام میں جب گناہ معاف ہوں گے تو شب قدر سے کیا ملے گا؟ تینوں جگہ ایک ہی ارشاد ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اس کی حکمت اور اس کی تشریح محدثین کرام نے یوں فرمائی ہے, اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس پر بحث بھی فرمائی ہے کہ مغفرت جو بخشش کا جو اعلان کیا جاتا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے مراد صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی رمضان میں روزے رہتا ہے تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب تراویح پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ میں تخفیف آ جاتی ہے. کبیرہ گناہ جب تک کہ انسان خود توبہ نہ کرے معاف نہیں ہوں گے, لیکن تراویح کی وجہ سے اس میں تخفیف آ جاتی ہے, کبیرہ گناہ صغیرہ بن جاتے ہیں. پھر شب قدر میں وہ صغیرہ معاف ہو کر درجات کی بلندی اس کو مل جاتی ہے. غرض کے ہر جگہ عبادتوں سے ثواب مغفرت گناہ کی شکل میں مل رہا ہے, لیکن گناہ کے معاف ہونے کے درجات الگ الگ ہے. پہلی عبادت سے صغیرہ گناہ معاف ہوئے, دوسری عبادت سے کبیرہ گناہ صغیرہ بن گئے, تیسری عبادت سے وہ صغیرہ بھی معاف ہوئے, اور جس کے معاف ہو چکے درجات اس کے بلند ہو گئے. تو درجات کی بلندی تو بے انتہا رفعت والی کیفیت کا نام ہے, اس میں تو کوئی حد نہیں ہے. ہر وقت اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے درجات بلند فرماتا ہی رہتا ہے. تو غرض کہ اس میں جو اشارہ ہے یہ درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ دیگر گناہ صغیرہ کے معاف ہونے کے ساتھ ساتھ کبیرہ کے صغیرہ ہونا, پھر ان صغیرہوں کا معاف ہو کر درجات کی بلندی کا معاملہ ہونا, اس کی طرف اشارہ محدثین کرام نے فرمایا ہے. اس کی توضیح اور یہ وضاحت بیان فرمائی ہے. رسول کریم علیہ السلام کے معمولات رمضان میں کیا رہے, اس کے حوالے سے امام بخاری ایک حدیث پاک درج کرتے ہیں. یہ حدیث کا نمبر ہے 1902, صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. ارشاد فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر خیر کی سخاوت فرمانے والے ہیں. سرکار کی عادت کریمہ یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کی نعمتوں سے لوگوں کو نوازتے ہیں. سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے, سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے, سب سے بڑھ کر بخشش فرمانے والے ہیں. لیکن فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. یہ حدیث پاک بخاری میں 1902 ہے, اور اس کا نمبر بخاری شریف میں 6واں بھی ہے. حدیث نمبر 6 بھی یہی گزر چکی ہے, اس میں بھی یہ مضمون ہے. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام سخاوت بے انتہا فرماتے, لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. عام موقعوں پر جو بخشش فرماتے اس سے بڑھ کر بخشش رمضان میں ہوتی تھی. اور رمضان کے مبارک مہینے بھی بطور خاص اس وقت آپ سب سے بڑھ کر سخاوت فرماتے جب جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے, اور جبریل ہر رات رمضان کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سرکار سے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. یہاں یہ الفاظ ہے, اور حدیث نمبر 6 میں فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ کے الفاظ ہے. قرآن کا دور ہوتا تھا, حضور پاک علیہ السلام جبریل کو قرآن سناتے, جبریل سرکار کو قرآن سناتے, نبی کریم علیہ السلام اس طریقے سے قرآن کریم سنتے بھی تھے, سناتے بھی تھے. یہ مبارک دور بھی رمضان کی ہر رات ہوا کرتا تھا. اس وقت سرکار بے انتہا سخاوت فرماتے. سخاوت کتنی فرماتے تھے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. ہوا جب چلتی ہے, ہوائیں خوب چلنے لگتی ہے, تو ہوائیں بادلوں کو لاتی ہے, بادل بارش کو لاتا ہے, زمین زرخیز ہو جاتی ہے, زمین سے پودے اگتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, دنیا سب کچھ مالا مال ہو جاتی ہے. تو وہ ہوائیں جو چلتی ہے اس کی سخاوت میں کوئی شبہ نہیں, مگر حدیث پاک کے الفاظ ہے اس
ہوا کی سخاوت سے بڑھ کر سرکار کی سخاوت ہوتی، بے انتہا نواز تھے، کوئی آپ کی عطا سے محروم نہ رہتا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کا وصف خاص ہے۔ تو رمضان میں سرکار کی سخاوت بڑھ کر ہوتی تھی، عام دنوں کے مقابل کسی کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔ جو جس نعمت کا طالب ہے اس کو عطا فرماتے، جو روحانی نعمت کا طالب ہے روحانی نعمت سے نوازتے، جو دنیاوی نعمتوں کا طالب ہے دنیاوی نعمتوں سے نوازتے، جو اللہ کے قرب کا طالب ہے قرب الہی سے نوازتے۔ الغرض حضور کی عطا، حضور کی بخشش صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابل رمضان میں بڑھ کر ہوتی، اور رمضان کے پورے مہینے میں خاص طور پر جبریل کی آمد کے موقع پر اور بڑھ جاتی۔ تو ہم کو گویا کہ یہ اسوہ حسنہ کے طور پر پیغام مل رہا ہے کہ عام دنوں میں جو سخاوت کریں گے، خیر کے کام کریں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، یا علماء علم پھیلائیں گے، واعظ کریں گے، خطبہ خطاب کریں گے، حفاظ قرآن پڑھیں گے، یہ ساری سخاوتیں ہیں۔ دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہو، دنیا کی بہتری کے سلسلے میں ہو، یہ سارے کام جو کچھ بھی ہم اللہ کی رضا کے لے کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں اس میں اور اضافہ ہو، رمضان میں اور اہتمام ہو۔ اگر کوئی آدمی زیادہ دولت نہ بھی رکھتا ہو تو کم از کم اپنی مختصر سی دولت میں سے ہی صحیح چند پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونے کا مہینہ ہے۔ اس میں ادنا غفلت بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے غفلت مطلقاً نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارک سے یہ پیغام مل رہا ہے۔ اور حدیث مبارک جو رمضان کی شان و عظمت کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ حدیث مبارک کا مضمون عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر رمضان کی فضیلتیں ہمیں بتائی گئی، رمضان کے مبارک مہینے کے درجات بتائے گئے، روزوں کے سلسلے میں برکات بتائے گئے کہ روزہ رکھنے والا گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور ابھی آپ نے حدیث بخاری شریف کی تشریح میں سماعت فرمایا، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ صغیرہ بن جاتے ہیں، پھر اس کی معافی بھی ہوتی ہے، پھر درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے روزے کو بھی روزہ بنائے رکھے۔ محض کھانا پینا چھوڑنے سے، خواہش نفسانی کو چھوڑنے سے، میاں بیوی کے تعلقات کو چھوڑنے سے روزہ نہیں بنتا ہے۔ یہ تو روزے میں 3 باتیں فرض ہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات سے رکے رہنا، یہ فرائض روزہ میں سے ہے۔ یہ کام فی نفسی برا نہیں ہے، کھانا برا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے انسان کھاتا تھا، کھا سکتا تھا، جائز ہے، پینا اس کے لیے جائز ہے، میاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ کی نہیں ہے، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، اور میاں بیوی کا ربط و تعلق بھی جائز حلال ہے۔ لیکن یہ 3 چیزیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک منع کر دی گئی ہے، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اے بندو، یہ 3 جائز چیزیں تم نے کیوں چھوڑی؟ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی، سرکار کی سنت کریمہ پر عمل کرنے کے لیے چھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں تم نے ان 3 چیزوں کو چھوڑا ہے۔ ان کے چھوڑنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، حالانکہ وہ چیزیں جائز تھیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ میرے بندو، جو جائز چیزوں کو تم نے ہماری رضا کے لیے چھوڑا ہے، ہم کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہے، تو ہم تم کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ لیکن ایک اور کام بھی تمہیں کرنا ہے، جو کام برے ہیں، جو کام گناہ کے ہیں، جو کام شر کے ہیں، جو بے حیائی کے ہیں، وہ تو کبھی بھی برا ہے، چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، چاہے روزے میں ہو کہ غیر روزہ میں ہو۔ مثلا جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، گالی گلوچ کرنا گناہ ہے، مار پیٹ کرنا گناہ ہے، بہتان لگانا گناہ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا گناہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا گناہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی بد اخلاقی کا برتاؤ کرنا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، فحش مناظر دیکھنا گناہ ہے، فحش چیزیں سننا گناہ ہے۔ یہ سارے گناہ کی تفصیلات میں نہ جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جتنے گناہ ہیں خلاف شریعت کام ہے وہ ہر حال میں برے ہیں، روزے کی حالت میں تو اور برے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ روزے کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سید امام بخاری نے حدیث پاک ذکر کی، یہ حدیث کا نمبر 1903 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کہنے سے اپنے کو نہ بچائے اور جھوٹ بات پر عمل کرنے سے نہ بچائے، یعنی بری بات اور برے کام سے جو اپنے کو نہ بچائے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑا ہے اور پانی چھوڑا ہے۔ یعنی کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو وہ راضی نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے اس بات پر عمل کرے کہ وہ ہر برے کام کو بھی چھوڑے، ہر بری بات کو بھی چھوڑے، زبان سے بری باتیں بھی کہہ رہا ہو، گالی گلوچ بھی کر رہا ہو، گانے بھی گا رہا ہو، اور فحاشی کی باتیں بھی کہہ رہا ہو، تان و تشنی بھی کر رہا ہو، چغلی اور غیبت بھی کر رہا ہو،
اور اس کے ساتھ ساتھ عمل برے کرتا جا رہا ہے، ہاتھ ہے کہ غلط کام میں مصروف ہے، پیر ہے کہ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، نگاہ ہے کہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہے، ذہن ہے کہ غلط تصورات میں ڈوبا ہوا ہے، دل میں وسوسوں کا ایک سمندر ہے کہ بس سیلاب کی سمندر ہے کہ بس موجزن ہے، تو ایسی ساری کیفیتوں کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں فرماتا، محروم رہ جاتا ہے وہ انسان، کیونکہ اتنا بڑا معاملہ اس کو جب ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے پابندی بھی کرے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ روزہ رحمتوں کا ذریعہ ہے، راحتوں کا ذریعہ ہے، آرام کا ذریعہ ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے دنیا میں انسان کو راحت ہے، قبر میں چین ہے، آخرت میں اس کی وجہ سے سعادتیں ملے گی، وہاں کے سورج کی گرمی سے اس کو سایہ نصیب ہوگا، جہنم کے عذاب سے اس کی حرارت و تمازت، اس کی تپش سے اس کو چین ملے گا، راحت و آرام، قرار و سکون ملے گا۔ اب یوں سمجھیے آج کے ماڈرن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ترقی کر گیا اور کئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی، پہلے یہ فیان نہیں تھے، الیکٹرانک یہ چیزیں نہیں تھی، اب ہر چیز سامنے آ رہی ہے، اس کی وجہ سے بعض روایتوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اے سی میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن سے کتنا ہم کو فائدہ نہیں ہوتا، جسم ہمارا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، دماغ میں تراوٹ آتی ہے، وہ جو بوجھ تھا وہ ہمارے ذہن سے ہٹ جاتا ہے، ایک قسم کا چین و سکون انسان کو مل جاتا ہے جب وہ ایئر کنڈیشن روم میں آ جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشن اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہے، جسمانی سکون کا ذریعہ ہے، دل کے اندر ایک قسم کا قرار بھی مل جاتا ہے اس کو۔ تو اب اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ایئر کنڈیشن روم میں اس کو چاہیے کہ وہ کھڑکیوں کو بند کرے۔ کوئی شخص اگر ایئر کنڈیشن روم میں ہو اور کھڑکیوں کو کھلا رکھا ہوا ہو، دروازوں کو کھلا رکھا ہوا ہو اور اس کے بعد وہ اے سی کو آن کیا ہوا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو ٹھنڈک ہے مکمل طور پر اس کو نہیں مل پائے گی۔ اس کے لیے جس طرح یہ دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کرنا ہے، ایئر کنڈیشن کار میں سفر کر رہا ہے تو گلاس جس طرح چڑھانا ضروری ہے، اگر اس کو کھلا رکھ کر اگر وہ بیٹھے گا تو ادھر کی گرمی بھی آ رہی ہوگی، یہ ٹھنڈک اس کے مقابل میں کافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں، روزہ تمہارے لیے روحانی ایئر کنڈیشن ہے، اب تم پر ضروری ہے کہ اس کے لیے تم جھوٹ کی کھڑکی کو بند کرو، گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کرو، گناہوں کے دروازوں کو بند کرو۔ اگر ان برائیوں کے سارے دروازوں کو تم بند کرو گے تو پھر اس کا جو تم کو فائدہ ہوگا مکمل طور پر ملے گا۔ خبر میں تمہارے لیے کوئی کھڑکی وہاں کوئی ایئر کنڈیشن انتظام نہیں ہوگا، کوئی فیان نہیں ہوں گے، کوئی پنکھے نہیں ہوں گے، وہاں تم تنہا پڑے ہوئے ہوگے۔ تمہارا روزہ تمہارے لیے پوری قبر کو ایئر کنڈیشن روم بنا دے گا، نہ دوزخ کی وہاں ہوا پہنچے گی سخت، نہ کوئی عذاب کی کیفیت ہوگی، راحت و رحمت میں مکمل طور پر رہے گا۔ قبر سے اٹھے گا تو گرمی محشر سے بدن لرز رہا ہوگا، بدن کانپ رہا ہوگا، بدن پر کیف طاری ہوگا، کیونکہ بدن گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، مگر روزہ رکھنے والا ایئر کنڈیشن میں ہوگا، اس کے لیے رحمت و راحت ہوگی۔ تو فرمایا اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ برے کاموں کو بھی چھوڑے، بری باتوں کو بھی چھوڑے۔ اگر اس کو چھوڑتا ہے تو یقیناً روزے کی مکمل بھلائیاں اس کو مل جاتی ہے، ورنہ رسول کریم علیہ السلام جلال کا اظہار فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیا ہے یا وہ کھانا چھوڑا ہے یا پانی چھوڑا ہے، اس کے اللہ کو مطلقاً پرواہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا کام کرے اور برائیوں سے بچے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہی صحیح بخاری میں حدیث ہے 1904، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت، قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے جس روایت کے موقع پر یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام ہے، سرکار کی زبان مقدس سے ادا ہو رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام جو آیات لے کر آئے اس کو قرآن کہتے ہیں، جو سرکار جبریل علیہ السلام کے بغیر خود براہ راست اللہ کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور جو سرکار خود سے فرمائے، اللہ نے فرمایا کہہ کر حوالہ نہ دیں، اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ حدیث نبوی، حدیث قدسی اور قرآن کریم۔ قرآن کلمات بھی اللہ کی بارگاہ کے، معانی بھی اللہ کی بارگاہ کے ہیں، اور حدیث قدسی معانی اللہ کی بارگاہ کے، کلمات سرکار کے اپنی طرف سے ادا کیے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث نبوی کلمات حضور کی طرف سے، معانی اللہ کی طرف سے، مگر سرکار اللہ کا حوالہ دیے بغیر اپنے سے بیان فرمائے تو وہ حدیث نبوی ہے۔ سرکار کی زبان مقدس سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کی وحی سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ والنجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ کلام ہی نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں۔ وحی ہوتی ہے تو فرماتے ہیں، وہی ظاہری بھی ہوتی ہے، وحی جلی کہتے ہیں جو قرآن کی شکل میں ہے،
وحی خفی باطنی ہوتی ہے جو احادیث کی شکل میں ہے. ساری احادیث کریمہ کا ذخیرہ جو بھی ہمیں ملتا ہے یہ سب کا سب اللہ کی وحی سے ہی ہے، لیکن اس کو وحی خفی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. یہ وہ وحی ہے، قرآن وہ وحی ہے جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، تو وحی مطلوع ہے. تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے. فإنہ لی، وہ بے شک میرے لیے. ہر عمل انسان کا اس کے لیے، جتنے نیک اعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے. کیوں؟ کوئی نہ کوئی اس کی شکل ایسی ہے کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. کوئی بھی دیکھنے والا یہ عمل کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. کوئی شخص اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی غریب کو دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی حج کرتا ہے تو تنہا تو نہیں کرتا، حجاج کا ایک بڑا مجمع ہوتا ہے. اس کے ہر عمل سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ حج کر رہا ہے. طواف کعبہ بھی کر رہا ہے تو وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، اس کے اس گھومنے سے پہچانتے ہیں کہ یہ طواف کر رہا ہے. الغرض سارے اعمال خیر انسان کے اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی شکل ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا اس پر مطلع ہو جاتا ہے. مگر اللہ پاک فرماتا الا الصیام، مگر روزہ فإنہ لی، بس بے شک وہ میرے لیے ہی ہوتا ہے. روزے پر کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا، روزے سے کوئی اور باخبر نہیں ہو سکتا. صرف میں ہی جانتا ہوں کہ میرا بندہ میرے لیے کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کوئی تعریف کرے گا، حج کرتا ہوا دیکھ کر کوئی حاجی کہے گا، طواف کرتا ہوا دیکھ کر کوئی طواف کرنے والا کہے گا، تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کوئی قاری کہے گا، دین کی باتیں بتا رہا ہے تو کوئی واعظ و مبلغ و معلم کہے گا. غرض کہ وہ اعمال میں کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہے ضرور کہ جس سے دوسرا باخبر ہوتا ہے. روزے کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ دوسرا باخبر ہو سکے. آپ کہیں گے کہ روزے میں بھی تو اطلاع ہوتی ہے. ایک آدمی روزہ رہتا ہے تو افطار کو بیٹھتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ روزے سے ہے. صبح میں سحری کر رہا ہے تو گھر والے تو باخبر ہوتے ہیں کہ سحری کیا روزے سے ہے، اور روزے کی حالت بھی تو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے. پھر یہ کیسی بات آپ نے فرمائی کہ روزہ مخفی عمل ہے، اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. تو سنیے، جو بات عرض کی جا رہی ہے یقیناً یہ پختہ اور مضبوط بات ہے کہ روزے سے تو آدمی مطلع ہو رہا ہے، اس کے بولنے سے تو ہو رہا ہے نا، کہ یہ کہا ہے میں روزے سے ہوں تو پتہ چل رہا ہے، افطار میں بیٹھا ہے تو پتہ چل رہا ہے، سحر میں بیٹھا ہے تو پتہ چل رہا ہے. لیکن یاد رہے کہ کوئی اگر آدمی گھر میں اندر بند کمرے میں فریج میں سے کچھ کھا لے کر افطار کے وقت میں افطار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو کیا پتہ چلتا؟ وہ تو سمجھے گا کہ یہ روزے سے ہی ہے. تو روزہ تو دراصل صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکے رہنے کا نام ہے. بند کمرے میں کوئی بھی کام کر کے بھی اگر لوگوں پر وہ ظاہر کر دے کہ میں روزے سے ہوں تو آدمی یقین کر لے گا. لیکن کوئی روزہ دار ایسا تو نہیں کرتا. وہ بند کمرے میں ہو رہا ہے اور سخت دھوپ ہے، گرمی سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور بے انتہا بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور بند کمرے میں کوئی اور نہیں ہے، صرف وہ ہے. فریج میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات رکھے ہوئے ہیں. کبھی کسی روزے دار نے ایسا کیا ہے؟ ایک آدھ گھونٹ پانی پی کر اپنے حلق کو تر کر لیا پھر افطار کے وقت میں روزے داروں کی لائن میں بیٹھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں جانتا ہے مگر جس کے لیے رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی. بنی آدم کا ہر عمل ایسا ہے کہ جس میں ظاہری شکل سے کوئی آدمی جان لیتا ہے، مگر روزہ ایسا ہے کہ ظاہری شکل سے جان نہیں سکتا. کیوں کہ حقیقت میں اندر کھا کے آیا ہو تو باہر والا کیا جانے گا کہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ یہ تو صرف اس کا مولا ہی جانتا ہے. تو وہ مولا خود فرماتا ہے فإنہ لی، بے شک وہ میرے لیے ہے. اب دیگر اعمال میں دکھانے کی کوئی شکل تھی، نظر آنے کی کوئی صورت تھی، اس میں دکھائی دینے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ صرف خالصتاً اللہ کی رضا سے اس کو دکھانے کے لیے کیا جانے والا عمل ہے. تو رب نے فرمایا بس وہ میرے لیے ہے، میری رضا کے لیے ہی ہوتا ہے. دکھاوے کا اس میں کوئی عمل نقل نہیں ہوتا ہے، انسان کی کوئی تعریف کا عمل نقل نہیں ہوتا ہے. لہذا فرماتا ہے وہ انا اجزی بہ. اب اس کی بدلہ، اب اس کا بدلہ، اس کا صلہ میں فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. نماز کا صلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکوٰۃ کا صلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا صلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا صلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، تراویح کا صلہ کا جو اجر و ثواب فرشتوں سے دلواؤں گا. روزے کی بات آئے گی تو فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا، اس کا صلہ دینے والا خود میں ہوں. کیوں کہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہوا ہے. اس میں دکھاوے کا کوئی تعلق نہ ظاہری عمل کی کوئی شکل، اس کی پوری حقیقت مخفی اور پوشیدہ تھی اور اس کو صرف میں نے ہی جانا، کسی اور نے نہیں جانا. اس لیے یہ خالص میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر عطا کرنے والا ہوں. ہر عمل کے لیے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھ کے ثواب ملتا ہے. اب اللہ بڑھاتا ہے تو
फरमाता है कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला फिर उस अमल को बढ़ाकर 10 गुना सवाब देता है और बढ़ाकर 700 गुना अता करता है। कमसली हब्बतिन अंबतत, एक दाना है, अंबतत सबअ सनाबिल, जिसने 7 बालियों को पैदा किया है, 7 भुट्टे निकले और हर भुट्टे के अंदर फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, 100 दाने हैं, तो 7 बालियां निकली, हर बाली में 100 दाने हैं। एक दाने ने 7 बालियों को निकाला और हर बाली में 100 दाने हुए, तो एक दाने से कितने हो गए? 700। तो अल्लाह पाक बढ़ाकर 700 देता है। फिर फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है उस पर भी इजाफा करके देता है। अमल के लिए एक अलग अलग अंदाज की जज़ा है, उसका अलग अंदाज का सिला है। रोजे के लिए फरमाता है अना अजज़ी भी मैं देने वाला हूँ। अब कितना दूंगा कोई हद व हिसाब ही नहीं है। जब मैं दे रहा हूँगा, मेरा बंदा दे रहा होगा, तो उसका इखलास होगा, मेरी अता होगी, महबूब का सदका होगा, बस वो नवाजा जाएगा, मालामाल होगा। तो रोजे की शान ये है कि फरमाता है वो फ़इन्नहु ली, बेशक वो मेरे लिए है, व अना अजज़ी भी, मैं खुद उसका बदला अता करूंगा। इसमें अजज़ी भी बढ़ा गया है। और हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर फतहुल अजीज़ में इस हदीस मुबारक को कोट करके एक और रिवायत का हवाला दिया कि इसको अजज़ी भी पढ़ा गया है, उज्ज़ा भी पढ़ा गया है। वो अन अजज़ी भी, मैं खुद इसका बदला देने वाला हूँ। और एक रिवायत में क्या पढ़ा रहा है? अना उज्ज़ा भी, इसका मैं खुद बदला हूँ। यानी हर इबादत का बदला जन्नत है, रोजे का बदला खालिक़ जन्नत और मालिक जन्नत है। रब्बे कायनात हर तरह से नवाज रहा है, फरमाता मैं खुद उसका बदला हूँ, यानी मैं खुद उसका हूँ। अब जब अल्लाह उसका हो गया तो सारी कायनात उसकी है। रोजेदारों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात हमारे रसूल पाक के सामने बयान फरमा दी है कि रोजा रखने वालों, तुम्हारी इस अमल का बदला तुम्हारा रब ही मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि तुमने खाना छोड़ा, पानी को छोड़ा। हालांकि तुम बंदे, खाना तुम्हारी ज़रूरियात में दाखिल है, पानी तुम्हारी ज़रूरियात में दाखिल है। तुम खाए बगैर नहीं रह सकते और तुम पिए बगैर नहीं रह सकते। तुम बीवी रखते हो तो उससे रब्त ताल्लुक तुम्हारे ज़रूरियात में दाखिल है। नस्ल इंसानी के लिए सारी चीज़ें हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाई है, लेकिन तुम खाने को छोड़े, पानी को छोड़े। बोलो ये खाना छोड़ना, पानी छोड़ना, बगैर खाए पी के रहना किसकी शान है? अल्लाह की शान क्या है? वह युतइम वला युतअम, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये कि वो खिलाता है, खुद खाता नहीं है। वो बेनियाज है, खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। बंदा अपनी जरूरत की वजह से खाता है, पीता है, वो बगैर खाए पिए के हमेशा नहीं रह सकता। तो रब्बे करीम ने फरमाया मेरे बंदे, तो हमेशा बगैर खाए पिए के तो नहीं रह सकता, क्योंकि तू बंदा है, खाना तेरी ज़रूरत है, पानी तेरी ज़रूरत है, इस दिवाली ताल्लुकात तेरी ज़रूरत है। लेकिन हम ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि कुछ टाइम फिक्स कर देते हैं, ये सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक तू खाने पीने से रुक जा। और खाने पीने से रुकना ये हमारी सिफत है। अब हमारी सिफत के रंग में तू रंग जा तो बदला जन्नत की शक्ल में नहीं, हमारी ज़ात की शक्ल में तुझे मिल जाएगा। तो गोया रोज़ा अल्लाह की क़ुर्ब का अजीम तरीन ज़रिया है, क्योंकि बंदा खाना पीना छोड़ रहा है। और ये खाना पीना अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि वो खाना नहीं खाता, पीना नहीं उसके लिए है, वो बेनियाज है। तो बंदे में एक किस्म की बेनियाजी की सिफत पैदा हुई। इसलिए तो हज़रत मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान नामी किताब में हदीस पाक कोट की। अल्लाह पाक फरमाता है तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, ऐ लोगो तुम अल्लाह के सिफ़ात के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के सिफ़ात का रंग पैदा करो। उसकी सिफत खाना नहीं, खिलाना है। चुनांचे रोज़े की हालत में रोज़ेदार खुद अपने छोटे बच्चों को खिला रहा है, जो बीमार है रोजा नहीं रख सकते उनको खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा है, खिला रहा है दिन में खुद नहीं खा रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चों को खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा है। बूढ़े लोग जो इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि रोजा नहीं रह सकते, शेख पानी है, उनको वो खिला रहा है, क्योंकि उनको बाद में फिदिया देना है, रोजा उनके लिए नहीं रखा गया। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदिया, फरमाया गया कि जो लोग ताकत नहीं रखते उनके लिए फिदिया है। तो वैसे बूढ़े लोगों को खिला रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चों को खिला रहा है और माजूरों को खिला रहा है, और खुद है कि नहीं खा रहा है। तो खिलाकर नहीं खाना ये शान रब की है। तो बंदा कुछ लम्हे के लिए उसके सिफत के रंग में रंग गया तो रब फरमाता है फ़इन्नहु ली, बेशक रोज़ा मेरे लिए है, वो अना अजज़ी बिही, मैं खुद इसका बदला अता करता हूँ। और एक रिवायत के मुताबिक वो अना उज्ज़ा बिही, मैं खुद उसका बदला हो जाता हूँ। तो रब जिसका बदला है उस इबादत की शान को कौन समझा सकेगा, कौन उसकी अज़मत को बता सकेगा। इसलिए आगे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वस्सियामु जुन्ना, और ये रोज़ा ढाल है, दोज़ख से बचाने वाला है, ढाल है, ये दोज़ख से बचाएगा, अज़ाब से बचाएगा। व इज़ा कान यौमु सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यसखब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो वो फहश गोई ना करे, बेहयाई की बात न कहे, कोई गलत और खिलाफ शरअ काम न करे,
वला यसखब, और शोर न मचाए, हंगामा न करे। ये हंगामा खेजी, शोर मचाना, ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान जहाँ भी होता है अमन व सलामती का अलंबरदार होता है। अखलाक उसके ऐसे पाकीज़ा होते हैं कि दूसरे भी उससे दर्स हासिल करते हैं। फरमाया ख़ास तौर पर रोज़े के मौके पर हंगामा नहीं करना, शोर नहीं मचाना और बेहयाई के काम नहीं करना। फ़इन साबहु अहद औ क़ातलहु, अब यहाँ हमारे लोग कहते हैं कि मुसाब हम तो खामोश बैठे लेकिन सामने वाला लड़ लिया, उन गाली दे दिया, उन पत्थर फेंका। सरकार द्वारा में फरमा रहे हैं अगर कोई दूसरा गाली गलौज करे, अगर कोई लड़ने भिड़ने के लिए आ जाए, कोई मारना चाहे तो क्या करना चाहिए? फलयकुल इन्नी मुर्उन साइम, बस इतना कहना चाहिए कि बेशक मैं रोज़ेदार हूँ। इन दिल में सोच लेना चाहिए कि गाली का जवाब मैं क्यों गाली से दूँ, मार का जवाब मैं क्यों मार से दूँ। वो नादानी कर रहा है तो हम नादानी क्यों करें? दिल को मुतमईन करना चाहिए बस मैं रोज़ेदार हूँ, रोज़ा इन कामों की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा मैं गाली का जवाब दूंगा ना लड़ाई का जवाब दूंगा। अगर ये अपनी ज़बान को बंद कर लेगा तो वो अगर कहेगा तो थोड़ी देर कहकर वो खुद थक जाएगा, चला जाएगा, झगड़ा होगा ना लड़ाई होगी, इख्तिलाफ होगा ना इंतशार होगा। तो सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम गोया रोज़े के ज़रिए से अखलाक की पाकीज़ा तालीम भी अता फरमा रहे हैं। यूँ कहना चाहिए कि बेशक मैं रोज़े से हूँ, यानी ये तो है दिल में कह लेना चाहिए। दूसरा माना है कि उससे ये कहना चाहिए कि तुम जो कुछ कर रहे हो भाई मैं रोज़े से हूँ, रमज़ान इस बात की इजाज़त नहीं देता, यूँ तो शरीयत इजाज़त नहीं देती और ख़ास तौर पर रमज़ान फिर वो भी हालत रोज़ा, इसलिए मैं इससे बाज आऊँगा। तो इस कौल का उसके दिल पर भी असर कर पड़ेगा। वो कहेगा कि सामने वाला रोज़े का इतना एहतमाम करता है तो मैं कितना नादान हूँ कि मैंने रोज़े का एहतमाम नहीं किया, रोज़े का एहतमाम नहीं किया। इसकी वजह से वो भी नसीहत हासिल करेगा और लड़ाई इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। आका इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखुलूफु फमिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। कसम बखुदा, सरकार फरमाते हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यकीनन रोज़ेदार के मुँह की बू, मैदा खाली है, खाया नहीं पिया नहीं, कोई किस्म की बू मुँह में पैदा हो जाती है। मुँह में एक बू होती है तो दांतों में मैल जम जाने की वजह से वो अच्छी नहीं है, उसको दूर करना चाहिए, मिसवाक करते रहना चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक मैदा खाली रहने की वजह से मुँह में किस्म की बू आती है, उसको अल्लाह के महबूब पाक अलैहिस्सलाम जिक्र कर रहे हैं कि रोज़ेदार के मुँह की वो बू जो बज़ाहिर नागवारी का बायस बनती है, अल्लाह की बारगाह में मिश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर है। अल्लाह पाक का कितना करम है। मेरे बंदे ये तेरे मुँह में जो बू आई मेरी खातिर भूखा रहने से आई, मेरी खातिर प्यासा रहने से आई। दुनिया कराहत की निगाह से देखती है, लेकिन जिस रब के लिए तूने भूखा रहा है, जिस रब के लिए तूने प्यासा रहा है, वो रब की बारगाह में इसकी कबूलियत कैसी है, मिश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर है और मिश्क से भी ज़्यादा इसकी शान है। कुर्बान जाए हमारे मुँह की बू, हमारी हैसियत क्या, हमारी इबादत की क्या कैफियत है, हमें क्या वो शान और कैफियत पैदा होगी। लेकिन सरकार का सदका है कि रब्बे ज़ुल्जलाल उसकी रिदा के लिए रोज़ा रखने वालों के लिए मुजदा सुना रहा है कि मेरे महबूब के गुलामों तुम्हारे वो मुँह की बू मेरी बारगाह में निहायत मुअत्तर है, पाकीज़ा है, क्योंकि मेरी रज़ा के लिए तुमने ये काम किया। और इरशाद फरमाते हैं लिस्साइमी फरहतान, रोज़ा रखने वालों के लिए दो खुशियाँ हैं। ख़ास तौर पर सरकार ने दो खुशियों का जिक्र किया। फरहतुन, एक तो फरहत, एक तो खुशी वो है कि इंसान को इफ्तार के वक्त में मिलती है। फरमाया यफ़रहुमा, दो खुशियाँ हैं जिससे इंसान खुश हो जाता है। फ़इज़ा अफ़्तरा फ़रिहा व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़रिहा बिसौमिही, जब अपने रब से जब वो इफ्तार करता है तो खुश हो जाता है कि मौला तूने तौफीक दी, मैंने रोज़ा रखा, इसमें मेरी मेहनत का क्या अमल दखल, अगर तू तौफीक ना देता तो मैं रोज़ा नहीं रख सकता था। इफ्तार की घड़ी होती है, भूखा प्यासा रहने के बाद नेमत मिलती है तो कदर बढ़ जाती है। उस वक्त इंसान बेइंतहा खुशी में अल्लाह की बारगाह का शुक्र अदा करता होता है। वो खुशी भी इतनी खुशी है कि उसके मुकाबले में कोई और खुशी नहीं है। रोज़ेदार को अगर हकीकत में खुश होने का हक़ है, अगर खुशियों का हक़ है तो रोज़ेदार को हक़ है। एक तो इफ्तार के वक्त में है, दूसरा उस वक्त जबकि वो रब की बारगाह में पेश हो रहा है। रब तबारक व तआला की बारगाह में जब वो हाजिर होगा तो रब ज़ुल्जलाल अपने दीदार से नवाजेगा, फरमाएगा अब मेरा दीदार ए रोज़ेदार तेरे लिए है, इस खास शान का दीदार तेरे लिए है। अब आप तो मेरा दीदार करता जा, अपनी आंखों को लज्जत पहुँचाता चला जा। तो उसकी आंखें जब लज्जत पाएगी तो उस वक्त उसकी खुशी की इंतहा न रहेगी। तो फरमाते एक दीदार की खुशी होगी, एक इफ्तार की खुशी होगी, ये दो खुशियाँ रोज़ेदारों को होगी। ये हदीस मुबारक खुद बुखारी शरीफ में 1894 नंबर पर भी है। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। और गरज रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान की शान व अज़मत बयान फरमाई, रोज़ों की अज़मत और फजीलत बयान फरमाई। और एक रिवायत में सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने तो रोज़े की फजीलत के बाद में ऐसा प्यारा इरशाद फरमाया, फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ाल लहु रय्यान, बेशक जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसको रय्यान कहा जाता है, सैराबी का दरवाज़ा है वो। और वो दरवाजे की शान ये है यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामा, सिर्फ उस दरवाजे से रोज़ेदारों को ही दाखिले की इजाज़त मिलेगी। ला यदखुलु मिन्हु अहादुन गैरुहुम, जो रोज़ेदार नहीं होगा वो दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो पाएगा।
کتنا بھی متقی ہوگا لیکن وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے روزے دار کہاں ہیں؟ پورے محشر میں روزے داروں کو اعزاز سے بلایا جائے گا۔ جب وہ اٹھیں گے فیقومون، وہ کھڑے ہو گئے کہیں گے ہاں مولا ہم تیری رضا کے لیے روزہ رکھنے والے تھے، حاضر ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا جاؤ ریان کا دروازہ تمہارے لیے ہے۔ وہ ریان سیلابی کا دروازہ، وہ کون سی سیلابی ہوگی؟ اس دروازے سے جا رہے ہوں گے جنت میں تو رب کا دیدار ہوگا ہی ہوگا، لیکن روزے دار جب اس دروازے سے جا رہے ہوں گے تو رب وہیں اپنی ایک تجلی ظاہر کر دے گا، فرمائے گا میرے بندو تم نے میری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا، آؤ۔ دروازے میں جاتے جاتے جنت میں داخل ہوتے ہوتے میرے جلوے کی ایک جھلک دیکھتے چلے جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ صرف روزے داروں کے لیے رکھے گا، کہا اعلان کروائے گا کہ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کیوں پوچھے گا؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ یہ کہاں کا سوال معلومات کے لیے نہیں ہے، سارے لوگوں میں روزے داروں کی شان ظاہر کرنے کے لیے کہاں ہے روزے دار؟ کھڑے ہو جائیں گے روزے دار، باقی سب ٹھہرے رہیں گے، ان کو شان سے اٹھایا جائے گا، دروازے سے داخل کروایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور پاک اسلام کی صدقے میں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس مقدس مہینے کی صحیح قدر کرنے والا اور اس مقدس مہینے میں آنے والی رات کی عظمتوں کو سمجھنے والا اور اس میں مکمل اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے والا ہمیں بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔